چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته۔ كيف حالكم؟ الحمد لله رب العالمين على كل حال۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے پڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، بروز قیامت اسے میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 29، یعنی آج ہماری سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورۃ الملک کی۔ جی ہاں، اس کو آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک انداز کے ساتھ، ایک آواز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الرحمن، قل هو الرحمن، قل پڑھیے، قل، قل، لام کو ہلانا نہیں، قاف کو موٹا رکھنا ہے۔ قل قل هو الرحمن، هو الرحمن، قل هو الرحمن، قل هو الرحمن، آمنا، آمنا، آمنا آمنا به، به، آمنا به، آمنا به، قل هو الرحمن آمنا به، قل هو الرحمن آمنا به، وعليه توكلنا، وعليه توكلنا، وعليه 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 توكلنا، توكلنا، توكلنا توكلنا، وعليه توكلنا، وعليه توكلنا،
الرحمن آمنا به وعليه توكلنا قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. نون مشدد کا غنہ ٹیم اے کی طرف سے بھی چھوڑ دیا، ٹیم بی سے بھی چھوڑا گیا ہے. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. فستعلمون 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 من هو من هو في ضلال مبين في ضلال مبين في ضلال مبين في ضلال مبين. فستعلمون من هو في ضلال مبين فستعلمون من هو في ضلال مبين. فستعلمون من هو في ضلال مبين فستعلمون من هو في ضلال مبين. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس آیت کے ہم قواعد اور مخارج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قل، قاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، قاف. اور کاف ادا ہوتا ہے یہ والا کاف، دیکھ رہے ہیں یہاں پر کاف ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کاف جو ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے. قاف اور کاف کو کہتے ہیں حروف لہویہ یا حروف لہاتیہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف لہویہ یا حروف لہاتیہ. گڈ. قل میں لام ساکن ہے، لام کو ہلائیں گے نہیں. بعض بچے یا بڑے پڑھتے ہیں قل، یہ غلط. قل نہیں پڑھنا، قل لام ساکن رکھنا ہے. والرحمن میں ہا کی ادائیگی ہوتی ہے حلق کے نیچے والے حصے سے. کہاں سے ادا ہوتا ہے ہا؟ حلق کے نیچے والے سے. گڈ. سب مل کر بولیں. ہا پر پیش ہے اور جب بھی پیش ادا ہوتی ہے ہونٹوں کی گولائی سے. کہاں سے؟ ہونٹوں کی گولائی سے. واو کو را سے ملائیں گے. والرحمن، واو کو را سے ملانا ہے. را پر زبر ہے، تشدید ہے. تشدید والا حرف ذرا رک کر ادا ہوتا ہے اور را پر زبر آنے کی وجہ سے را ہو جائے گا پر. کیا ہو جائے گا؟ پر. والرحمن، را کو ہا سے ملانا ہے. ہا حلق کے درمیان والے حصے سے. ہا شروع میں ہا تھا، یہ حلق کے نیچے والے حصے سے، اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے. یاد رکھنا ہے میم پر کھڑا زبر ہے، کھڑی حرکات کو ایک کھینچ کر ادا کرتے ہیں. نون پر حرکت پیش کی بغیر کھینچے ادا کریں گے مگر نون میں ہونٹ گول ہو جائیں گے. قل هو الرحمن. قل هو الرحمن. گڈ. آمنا، یہاں پر حمزہ پر یہ الف پر کھڑا زبر آ گیا تو اس کی وجہ سے یہ الف نہیں حمزہ بن گیا ہے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. آمنا، میم پر زبر، میم کو نون سے ملانا ہے. نون مشدد، نون مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. گڈ. نون الف زبر نا، الف مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. اور بھی، با کے نیچے زیر، ہا کے نیچے کھڑی زیر. دیکھیں با کی زیر کو نہیں کھینچیں گے مگر ہا کی کھڑی زیر کو ہم نے لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے. وعلیہ، واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے. وعلیہ، عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے. اور وعلیہ یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے یالین ہوتا ہے، نرمی سے ادا کریں گے. اس کو لمبا نہیں کرنا ہوتا ہے، کھینچنا نہیں ہوتا، نرمی سے ادا کریں گے. وعلیہ کیسے پڑھیں گے؟ وعلیہ. گڈ. ہا کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے ادا کریں گے. توکلنا، تا پر زبر ہے اور بغیر کھینچے ادا کرنا ہے. واو کاف سے ملے گا، واو کی ادائیگی واو پر زبر ہے، واو ہونٹوں کی گولائی سے. واو جب کاف سے ملے گا کاف مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. کاف کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں. لام ساکن ہے پر ہلائیں گے نہیں. توکلنا توکلنا وعلیہ توکلنا وعلیہ توکلنا. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا. نون مشدد میں ایک الف کا غنہ بھی پورا کرنا ہے. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. قل هو الرحمن آمنا
پچھلی مرتبہ ہی غنہ چھوڑا اور اب بھی غنہ چھوڑ دیا. دیکھیں ابھی آپ کو یہی سمجھایا تھا نون مشدد میں ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. آپ غنے کو سمجھ گئے تو غنہ نہیں کریں گے تو اس مطلب آپ نے اس کو ابھی نہیں سمجھا, تو آپ نے ایک الف کا غنہ کرنا ہے, وہاں رک جانا ہے تھوڑی دیر. کیسے؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. گڈ, ماشاءاللہ. اب آپ نے درست پڑھا. فَسَتَعْلَمُونَ میں فا کی ادائیگی ہوتی ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے, جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا. فسا, سین پہ زبر ہے, فا پر زبر ہے, تا پر بھی زبر ہے. یاد رکھیں حرکات کو بغیر کھینچے ادا کرتے ہیں. سین سیٹی والے حروف میں سے ہے اور حروف اصلیہ میں سے مخرج کے لحاظ سے حروف اصلیہ 3 ہیں, زا, سین, صاد. یہ زبان کی بالکل باریک نوک اور ثنائے سفلا اور ما اتصال ثنائے علیہ یعنی نیچے اور اوپر والے دانتوں کے کناروں سے ادا ہوتے ہیں. تو پھر یہ ادا ہوتا ہے سین, صاد اور زا, یاد رکھنا ہے. اور ان کو حروف اصلیہ بھی کہتے ہیں مخرج کے لحاظ سے, صفت کے لحاظ سے حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں. فَسَتَعْلَمُونَ, تا کو عین سے ملانا, عین کو ہلانا نہیں ہے, عین کلیئر کریں گے. لام پر زبر ہے, میم واو پیش مو, واو مدہ, لام کی زبر کو نہیں کھینچنا مگر واو مدہ کو ایک الف کھینچیں گے, اور نون پر بھی زبر, اس کو بھی نہیں کھینچیں گے. پڑھیں گے فَسَتَعْلَمُونَ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ. من هو. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پر نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے من ہوا میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کا قاعدہ, کہ نون ساکن ہا گیا حروف حلقی میں سے اظہار حلقی ہوگا, نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے, غنہ نہیں کریں گے. من ہوا, ہا پر پیش ہے, واو پر زبر ہے, اور گول ہو جائیں گے دونوں میں, اور حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے. فی یا مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے. ضلال مبین میں ضاد کی ادائیگی زبان کا بغلی کنارہ یا زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑوں سے, الٹی طرف سیدھی طرف دونوں طرف سے ادا کر سکتے ہیں, اور دونوں طرف سے ادا کر سکتے ہیں. بیک وقت دونوں طرف سے بھی آپ زبان کو لگا کے ادا کر سکتے ہیں, جیسے ضاد ضاد, اب میں نے دونوں طرف لگا دی ضاد, اور الٹی طرف ضاد ضاد, سیدھی طرف لگائیں. بیک وقت دونوں طرف زیادہ اچھا ہے, دونوں طرف لگائیں, ٹھیک ہے. اور اس کو ضاد پڑھنا ہے, بعض بچے زواد پڑھتے ہیں, بعض بچے دعاد پڑھتے ہیں دال کے مخرج سے, وہ بھی غلط. زواد پڑھنا یہ بھی غلط, بعض دال کے مخرج سے ولد ڈالین یا فی دولا فی ڈولال مبین, یہ بھی غلط. نہ آپ نے ڈال پڑھنا ہے, نہ دال پڑھنا ہے, نہ زواد, اردو کا زواد ہوتا ہے, یہ بھی نہیں پڑھنا. اس کا اپنا ایک تلفظ ہے, اس کا اپنا ایک ساؤنڈ ہے, اس کا اپنا ایک ایکسنٹ ہے, تو اس کو آپ نے فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو ضاد کی ادائیگی زبان کا بغلی کنارہ اوپر کی داڑوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے. اور ضاد حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حروف مطبقہ میں سے بھی ہے, حروف مستعلیہ اور حروف مطبقہ میں سے بھی ہے. گڈ. فی ضلال, لام پر کھڑا زبر, ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. تنوین کے بعد میم آ رہا ہے, جب کبھی نون سائی تنوین کے بعد حرف ارملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوتا ہے. لام اور را میں ادغام بلا غنہ, یا واو میم نون میں ادغام مال غنہ. تو یہاں کیا ہوگا؟ ادغام مال غنہ. گڈ, یہاں پر ادغام مال غنہ ہوگا. مبین پہ وقف کریں گے تو ہو جائے گا مد عارض. کیا ہوگا؟ مد عارض. گڈ, مل کر پڑھیں گے. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. گڈ, ابھی جو غنہ ہوا نا وہ پرفیکٹ آپ نے ادا کیا. گڈ, زبردست. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج آپ نے سورۃ الملک کی آیت نمبر 29 کو سمجھا, سیکھا اور پڑھا, ہمارے ساتھ دہرایا. آئیے اس آیت کو میں پڑھوں گا, آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے تاکہ جو غلطیاں آپ کی ہوئی ہیں یا رہ گئی ہیں مزید درست ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے سورۃ الملک کی آیت نمبر 29 کو پڑھا, سمجھا, سیکھا, اور یہاں موجود بچوں نے بھی پڑھنے کی کوشش کی. اچھی کوشش,
اور مزید دیکھتے ہیں انہوں نے کتنا اس کو سمجھا ہے، سیکھا ہے۔ آئیے ان کے درمیان ایک مقابلہ ہوتا ہے، اور ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی ٹیم بی والے تیار ہیں؟ جی تو پہلا سوال ہوگا کس سے؟ ٹیم اے سے۔ قل، بتائیے قاف کا مخرج ہے کیا؟ ماشاءاللہ اتنے سارے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ جی ابراہیم بھائی کو مائک دیجیے گا۔ جی محمد ابراہیم، کیا کہتے ہیں آپ؟ زبان کی جڑ تالو کے نرم، اس سے سادہ ہوتا ہے قوف۔ سخت یا نرم؟ نرم۔ سوچ لیں، جی سوچ کے جواب جی دے دیا، جی اور جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو آپ نے۔ اگلا سوال ٹیم بھی آپ سے ہوگا، بتائیے قل هو الرحمن آمنا بہ۔ آمنا جو ہے یہاں پر آمنا، عبید بھائی کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ عبید بھائی کو مائک دیجیے گا۔ عبید بھائی، آمنا کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ مشدد۔ سوچ لیں، سوچ لیں، نون مشدد ہو رہا ہے۔ اچھا نون مشدد میں کیا ہوتا ہے؟ مشا گنہ۔ ہمیشہ غنہ۔ 2 الف کا، 1 الف کا، 3 الف کا؟ 1 الف۔ 1 الف کا ہوگا، جی اور جواب درست دے دیا۔ 10 پوائنٹ عبید بھائی نے بھی اپنی ٹیم کو دلا دیے۔ ٹیم بی کے بھی 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ اگلا سوال ٹیم اے سے، بتائیے آمنا بہ وعلیہ، علیہ، علیہ میں کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ یہ ایان بھائی کچھ ذہن میں آ رہا ہے؟ ایان بھائی کے ذہن میں نہیں آ رہا؟ وجاد بھائی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ ارحم بھائی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ ارحم بھائی کے ذہن میں بھی نہیں آ رہا۔ ابراہیم بھائی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ آپ کے بھی ذہن میں نہیں آ رہا۔ بلال، عبید بھائی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ عبید بھائی کو یاد آ رہا ہے، چلے پھر آپ ہی بتا دیں۔ یالین۔ یالین، کیسے یالین ہوگا؟ یا سے پہلے زبر۔ یا سے پہلے زبر، دیکھ لیں، سوچ لیں۔ ارحم بھائی ساکن سے پہلے زبر۔ ارحم بھائی نے کچھ بتایا ہے آپ کو؟ ارحم بھائی نے کہا کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، ایسا ہی ہے؟ تو صحیح ہے۔ اچھا آپ نے صحیح تو بتایا ہے، صحیح بتایا نہیں غلط بتایا؟ صحیح بتایا نا، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، تو آپ کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی یا سے پہلے زبر نہیں، یا ساکن سے پہلے زبر۔ اگر آپ ساکن نہیں بولیں گے تو پھر تو یا سے پہلے زبر تو آتا رہتا ہے کہیں، تو اس کا مطلب ہر جگہ یالین تھوڑی ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ماشاءاللہ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ اگلا سوال ٹیم بھی آپ سے ہے، بتائیے وعلیہ توکلنا، وقف کریں گے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ دیکھ لیں سید عفان، سوچ کے بتانا ہے، بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ وقف بالابدال مال الف۔ جی محمد سید عفان سوچ لیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی بتائیے۔ بلال بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے، یہی کہہ رہے ہیں یا کچھ اور؟ یہی بولنا چاہ رہے ہیں؟ جی سوچ لیں، ٹیم اے میں سے کوئی جواب دینا چاہے؟ اللہ، ایزی قاعدہ ہے، سوچیں۔ جی عبید بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ٹیم اے سے، بتائیے عبید بھائی۔ مد عارض۔ مد عارض، یہاں پر بھی ابھی جواب درست نہیں ہوا ہے، نہ ہی وقف بالابدال مع الف ہے، نہ ہی مد عارض ہے۔ اور کچھ بتانا چاہیں؟ حرف مدہ۔ حرف مدہ ہے، الف مدہ ہوگا صرف یہاں پر، اور ٹیم اے نے جواب درست دے دیا ہے۔ یہاں نہ وقف بالابدال مع الف ہے، کیونکہ ہم الف سے بدل تھوڑی رہے ہیں، تو پہلے سے ہی الف ہے، وہ تو بدلنا ہوتا ہے نا، 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدلنا، وہ وقف بالابدال مع الف ہوتا ہے۔ تو یہاں تو پہلے سے ہی الف مدہ ہے، تو یہ تو الف مدہ ہی ہے، حرف مدہ ہی ہے یہ۔ تو ٹیم اے نے جواب دے کر 10 پوائنٹ ٹیم بی کے لے لیے ہیں۔ ٹیم اے کے ہو گئے 30 پوائنٹ، ٹیم بی کے ہیں 10 پوائنٹس۔ اور آخری سوال ٹیم اے سے ہے، بتائیے فَسَتَعْلَمُونَ، بتائیے فَسَتَعْلَمُونَ، فا کا مخرج بتائیں گے ہمیں ایان بھائی یا پھر وجاد بھائی؟ ایان بھائی فا کا مخرج کیا ہے؟ چلے عبید بھائی بتا دیں۔ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے۔ اللہ، اتنا ایزی جواب کوئی بھی نہیں، کسی کو نہیں آ رہا تھا، اور عبید بھائی نے جواب درست دے کے اپنی ٹیم کو مزید 10 پوائنٹ دلا دیے۔ ٹیم اے کے ہو چکے ہیں 40 پوائنٹ، اور ٹیم بی کے ہیں صرف 10 پوائنٹ۔ اللہ، آخری سوال ہے ٹیم بی آپ سے، بتائیے من ہوا فی ضلال، ضاد کا مخرج ہے کیا؟
کون بتائے گا؟ عبید بھائی سوچ رہے ہیں، بلال بھائی بتانے جا رہے ہیں. جی بلال بھائی بتائیے. زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے دعوت. سوچ لیں. سوچ لی. سیدھی طرف سے الٹی طرف سے؟ جی حسین بھائی بتانا چاہ رہے ہیں، حسین بھائی کو دیجیے گا مائک. دونوں طرف سے. دونوں طرف سے. اچھا الٹی طرف سے بھی ہو سکتا ہے؟ جی. سیدھی طرف سے بھی ہو سکتا ہے؟ جی. اور بیک وقت دونوں طرف سے بھی ہو سکتا ہے؟ جی. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اور 10 پوائنٹ مزید ٹیم بی نے حاصل کر لیے، مگر ٹیم بی کے ہیں 20 پوائنٹ، اور 20 پوائنٹ کی لیڈ سے آج کا مقابلہ ٹیم اے جیت چکی ہے. سبحان اللہ. تو آج کا مقابلہ ٹیم اے جیت چکی ہے. ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو. آئیے بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ ہمارے ساتھ بلال بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. فستعلمون من هو في ضلال مبين. فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. فستعلمون من هو في ضلال مبين. فستعلمون من هو في ضلال مبين. بلال بھائی من ہوا نون تھوڑا ہل گیا آپ سے، ہلانا نہیں نون کو. فستعلمون من هو في ضلال مبين. فستعلمون من هو في ضلال مبين. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب انشاءاللہ الکریم ہمارے ارحم بھائی ہمارے ساتھ ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. فستعلمون من هو في ضلال مبين. فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. فستعلمون من هو في ضلال مبين. فستعلمون من هو في ضلال مبين.
صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ نہیں، صاد کو موٹا رکھنا ہے. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. کہہ دیجئے سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ ہمارے بلال بھائی نے حدر میں اور ہمارے ارحم بھائی نے ترتیل میں پڑھا، کوشش کی، اچھی کوشش کی. اللہ پاک مزید انہیں برکتیں عطا فرمائے. اسی طرح اچھے انداز سے کوشش کرتے رہیں، تجوید و قرات کے ساتھ پڑھتے رہیں اور اسی طرح آگے بڑھتے رہیں. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل.